بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم بزبان حکایت کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شادی کی پچھلی رات۔ حنظلہ ایک شکیل و خوبرو نوجوان، حسن و زیبائی کا ایک گلرانہ اور عشق و ایمان کا ایک دہکتا ہوا لالہ، اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب نظر تھا۔ بار حیا سے پلکیں جھکی رہتی تھیں، شوق شہادت میں آنکھوں سے کوثر کی شراب ٹپکتی، عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا۔ عفیف و پاک باز حسن کی دلکشی بھی کتنی سحر انگیز ہوتی ہے۔ ایک حنظلہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امیدگاہ بن گئے تھے۔ انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین کی ہستی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لیے اس گیتی پر ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے، اور میکدہ عرفان کا بادہ نوش حسن و شراب کی سرمستیوں پر تھوکنا بھی اپنی بے نیازیوں کی توہین سمجھتا ہے۔ یہی وہ لافانی تصورات تھے جن کی لہروں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی۔ صحبت رسول علیہ السلام کے فیضان سے ان کے روحانی تقدس کا فروغ اب اس نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا جہاں دامن تر کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے گلہائے قدس کے لیے شبنم مہیا کی جاتی ہے۔ اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے گئے۔ عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا خط نصف النہار پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس آرزوئے شوق کا اظہار کیا: میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو کوئی مناسب پیغام منظور کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا: میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر کافی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں ہے۔ چراغ قدس کے پروانے کو اسی شبستان میں رہنے دو ماں، جہاں دونوں جہان کی فرحت نصیب ہوتی ہے۔ بے نیام تلواروں اور لالہ کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے والوں کو اب اور کسی پیمان و وفا کی طرف مت لے جاؤ۔ شہنشاہ کونین کا منادی کب آواز دے دے کسی کو کیا معلوم۔ ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش بر آواز رہنا چاہیے۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا: لیکن بیٹا، رشتہ ازواج میں بھی تو اسی شہنشاہ کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش بر آواز رہنے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اس موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے میں نے کتنی صحبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے، اور کتنے ہی آلام کی بھٹی میں سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اپنی زندگی کی فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا اگر کچھ بھی حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ میں تمہاری پیشانی پر مسرت و شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کر دوں۔ فیروز مند بیٹے نے خود سپردگی کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا: اب میرے اندر مزید انکار کی جرت نہیں ہے۔ مادر مشفقہ کی خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ آپ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا، وہاں ایک آرزو پروان چڑھی اور قبیلے کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ آپ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ بلاخر ایک خوشگوار شام کو نشاط و سرور کی پرنور فضا میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ دلہا بنائے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں خیرہ ہو کے رہ گئی تھی۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرا لگا ہوا تھا۔ دو عفت مآب روحوں کی ملاقات کا عالم کون بتائے۔
البتہ تاریخ کے حوالے سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات کا ایک پہر بیت جانے کے بعد پس دیوار اچانک کسی منادی کی آواز فضا میں گونجی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ چونک اٹھے۔ نشاط و ترک کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا، چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت مآب کا منادی آواز دے رہا تھا کہ کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جائے۔ مجاہدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے، جو سپیدہ سحر کی نمود سے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اعلان کے الفاظ سینے میں اتر گئے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فریضہ جہاد نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ حسرت ناک کرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر سکے۔ جانے آرزو میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور مارکا کارزار سے بخیر و سلامت واپس لوٹ آیا تو تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو اب قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہتے تھے کہ بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بمشکل تمام یہ چند جملے ادا کر سکی۔ میں خانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ زحمت نہ ہو تو رسول کونین کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیزان بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تا ابد نازاں رہوں گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے 2 لفظوں میں جواب دیا، سرمدی اعزاز کے استحقاق کے لیے تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے بھرپور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دل فریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا ہے۔ یقین رکھو گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو، خدا تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ ہر اٹھتے ہوئے قدموں کا بوسہ دیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں مارکا کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ سرکار کے رخ زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوکتوں کا چراغ جل اٹھا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر سرفروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت طبل جنگ بجتے ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بے دریغ حملوں سے لشکر باطل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی پیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عالم جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیرہن رنگین ہو گیا۔ جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی تھا، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے فولاد کی دیوار بن کر کھڑے رہے، اور جب رگوں کی آگ بجھ گئی تو گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر چند ہی لمحے بعد روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح نصیب ہوئی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی۔ جب وہ کہیں نہیں ملے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی گئی۔ آپ نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد
آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، حنظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں، وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے موجود تھی، بال بھیگے ہوئے تھے، خون آلود پرہن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ مدینہ پہنچ کر لوگوں نے جب گھر والوں سے ان کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات کو گھر سے چلتے وقت ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ اضطراب شوق نے فرض اتارنے کی بھی انہیں مہلت نہ دی، لہذا غسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا۔ اسی دن سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب بارگاہ رسالت سے غسیل الملائکہ قرار پایا۔ زندہ باد اسلام کے قابل رشک فرزند، زندہ باد۔ شادی کی ترنگ سے میدان جنگ تک۔ حبش کی تپتی ہوئی خاک سے اڑ کر جن ذروں نے عرش کی بلندیوں پر اپنا آشیانہ بنایا تھا، ان میں ایک حبشی نژاد عبداللہ اسود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ غلامی کی زندگی نے ان کے دل کی خاکستر کو اس طرح روند ڈالا تھا کہ ایک بجھے ہوئے چراغ کی طرح ان کی زندگی کی ساری امنگوں نے دم توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ زلف جانہ کی جو خوشبو مدینے سے اڑ کر خطہ زمین میں دور دور تک پھیل گئی تھی، ایک دن انہیں بھی محسوس ہوئی جب کسی راہگیر نے ان سے کہا، تم نے کچھ سنا ہے؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے مدینہ میں ایک نئی پناہگاہ کھلی ہے۔ رحمتوں کے پیکر میں آسمان سے کوئی عجیب و غریب انسان اترا ہے۔ دلوں کے کتنے ہی ویرانے اس کے قدم کی آہٹ سے آباد ہو گئے ہیں۔ مظلوموں، زیر دستور اور مسکینوں کے لیے اس کی شفقتوں کی گود ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ اس کی پلکوں کے سائے میں ہر وقت کرم کا دریا لہراتا رہتا ہے۔ اس کی شاداب نگاہیں جلتے ہوئے زخموں کے لیے تسکین کا مرہم ہے۔ اس کے ہونٹوں کا تبسم بجھی ہوئی خاکستر کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ جلدی کرو، امیدوں کے قافلے زمین کے کناروں سے سمٹتے ہوئے آ رہے ہیں، تم بھی ان کی اڑائی ہوئی گرد میں شامل ہو جاؤ۔ اگر خوبی قسمت سے تم مدینے کے نخلستان میں پہنچ گئے تو تمہاری پامال زندگی جگمگا اٹھے گی۔ یہ خبر سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھیں اور انہوں نے عالم تخیر میں دریافت کیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی شرس کا کوئی نیا انسان ہو تو البتہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ آج کی بھری دنیا میں مظلوموں اور زیر دستوں کا کون حامی ہے؟ روئے زمین کے جو غم نصیب میٹھے بول کے لیے ترس گئے ہیں، بھلا انہیں شفقتوں کی گود میسر آ سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے تو بہت اچنبھے کی بات ہے۔ راہگیر نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو مدینہ اسی خطہ زمین پر واقع ہے، وہاں جا کر اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی پیکر میں ضرور ہے، لیکن وہ اس دنیا کا انسان نہیں معلوم ہوتا، اس کے وجود کا سرشتہ کسی اور عالم سے ملتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں ایک ایسی آتش شوق بھڑک اٹھی جس نے ان کی ہستی کا صبر و قرار چھین لیا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، بےتاب آرزوؤں کی راتیں قیامت کی طرح دراز ہو گئیں، ویرانوں سے انس بڑھ گیا، آبادیوں سے وحشت ہونے لگی۔ یکا یک ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ مدینہ کے نخلستان سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوشی سے ان کا چہرہ کھل گیا، ان کی پیشانی سے بشاشت کا نور ٹپکنے لگا۔ وہ اضطراب شوق کی بے خودی میں اٹھے اور قافلے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے۔ کئی دن کے انتظار کے بعد ایک دن دور سے اٹھتے ہوئے غبار کا طوفان نظر آیا۔ قافلے کی علامت دیکھ کر ان کی روح پر فرحت و انبساط کے بادل چھا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلے میں شامل ہوتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی، غم کا سارا بوجھ اتر گیا۔ شب و روز چلتے چلتے بالآخر ایک دن وہ حجاز کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک منزل پر قافلے کے لوگوں نے مدینے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اب وہ اکیلے ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ جذبہ شوق کے علاوہ اب کوئی ان کا شریک سفر نہیں تھا۔ متواتر کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے۔ ان کے دل نے بے ساختہ آواز دی، شاید یہی مدینے کا وہ نخلستان ہے جس کی گود میں مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ اور کچھ فیصلہ طے کیا تو مدینے کی پہاڑیاں چمکنے لگیں۔ چند قدم چل کر اب مدینے کی وہ آبادی نظر کے سامنے تھی
جہاں پہنچنے کے لیے دل میں جذبہ شوق کا تلاطم برپا تھا۔ ایک وارفتہ حال دیوانے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے، گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ ان کی بے قراری دیکھ کر ایک صاحب انہیں مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچا کر واپس ہو گئے۔ مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیے بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ جمال و نور کی زیبائی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ، کعبہ مقصود یہاں ہے۔ جیسے ہی چہرہ انور پر نظر پڑی، دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ جذبہ شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار دھل گیا۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس قدم کے نیچے آ گئی تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی۔ مدتوں کی ایک پیاسی روح چشمہ رحمت سے سیراب ہو چکنے کے بعد اسلام و ایمان کے سرشتہ سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئی۔ اکرام و آسائش کے باغ فردوس میں پہنچ کر بالکل پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کی ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود کسی راہ گزر کا سنگریزہ نہیں تھے، سینہ صدف میں پرورش پانے والے گوہر نایاب کی طرح محفوظ تھے۔ جدھر نکل جاتے ایسا لگتا کہ شفقت و اعزاز کی ہر آغوش انہی کے لیے کھلی ہے۔ کبھی جس کا چوکھٹ پر کھڑا رہنا باعث عار تھا، آج اسے پلکوں پر جگہ مل گئی تھی۔ آسمان سے اترنے والے اس نئے انسان کی آواز میں کیسا حیرت انگیز اعزاز تھا جس نے پلک جھپکتے ہزاروں برس کا مزاج بدل دیا تھا۔ مدینے میں انسانی زندگی کا جو نیا پیمانہ رائج تھا، اسے دیکھ دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حیران رہا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت کی شفقتوں نے انہیں اس طرح سینے سے لگا لیا کہ وہ اپنی پامال زندگی کا سارا غم بھول گئے۔ مسجد نبوی کا صحن ان کی ساری امیدوں کا آشیانہ بن گیا تھا۔ کونین کی نعمتوں کے مرکز میں ان کے لیے کس بات کی کمی تھی؟ ہر وقت عشق و عرفان کی سرمستی میں وہ نہال و مسرور رہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کا خوشگوار موسم تھا، زلف منبر کی خوشبو سے سارا مدینہ مہک اٹھا تھا۔ جلووں کی بکھری ہوئی چاندنی میں دور دیوار چمک رہے تھے۔ اسی عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی حاضری کا انداز بالکل نرالا تھا۔ منہ کھول کر شاید کچھ کہنا چاہتے تھے، سرکار نے بھی ان کے مچلتے ہوئے شوق کا عالم محسوس فرما لیا اور ارشاد فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ اچانک صبر و ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور روتے بھی کہاں؟ آخر سرکار کے سوا اس گیتی پر اشکوں کے گوہر کا شناسہ بھی کون تھا؟ سرکار نے اپنی آستین میں ان کی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رہو، رحمت و کرم کا آبگینہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں تمہارا معروضہ شوق سننے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں، اپنا مدعا بیان کرو۔ اپنے دلگیر جذبات پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنے تمنا کا یوں اظہار کیا، سرکار کے قدموں کی پناہ میں آ جانے کے بعد زندگی کی ساری آرزو پوری ہو گئی۔ آخرت کا بھی کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے لیے سرکار کے دامن کا سہارا بہت کافی ہے۔ اب زندگی کی رفاقت کے لیے عہد شباب کی صرف ایک تمنا باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے شادی۔ حضور کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام حبشی جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے، نہ کوئی کمائی ہے نہ دھمائی ہے، ایسے خانہ بدوش شخص کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ حضور کے چوکھٹ سے لگے رہنے کے علاوہ میرے پاس ہنر بھی کیا ہے کہ میں زندگی کے اسباب فراہم کروں؟ ساری کونین تو اسی سنگ در پر سمٹ آئی ہے، اب میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ سرکار کے دستے کرم میں کیا نہیں ہے، قسمت کی یہ گرہ بھی کھل ہی جائے گی، بس ایک نگاہ کرم کی دیر ہے۔ کچھ اس دردناک عجز و نیاز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرگزشت غم بیان کی کہ رحمت مجسم کو پیار آ گیا۔ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو آزردہ نہ کرو، تمہارے رشتہ نکاح کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ جاؤ بنو کلب کے قبیلے کے سردار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو لوگ حضور کے حکم پر اپنی جان دے رہے ہیں، وہ اپنی لڑکی دینے سے کیوں انکار کر سکیں گے؟ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ عرب کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کے نکاح کے لیے نامزد کی گئی تھی۔ دوسرے دن وہ علی صبح خوشی کے ترنگ میں اٹھے اور سیدھے بنو کلب کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کامیابی کی نشاط میں ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ
اس طرح کی خوشی کا لمحہ میسر آیا تھا۔ قبیلے کے سردار کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ جواب دیا، میں رسول اللہ کا قاصد ہوں۔ سردار قبیلہ کے نام ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہی دلوں کی سرزمین ہل گئی، سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوڑتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا کہ اے ذہن نصیب، میرے آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا میری زندگی کی معراج ہوگی کہ آج سرکار کی چشم کرم میری طرف متوجہ ہو گئی۔ قاصد کو اعزاز کی مسند پر بٹھایا اور خود گوش بر آواز بن کر کھڑے ہو گئے۔ گھر کی مستورات اور فرخندہ فال صاحبزادی بھی دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ انتہائی شوق انتظار کے عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سرکار کا یہ پیغام سنایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کے نام میرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ سن کر سردار قبیلہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک عجیب کشمکش کی کیفیت میں غوطہ زن ہو گئے۔ ایک طرف آقائے کونین کا حکم تھا جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اور دوسری طرف اپنی شہرہ آفاق بیٹی کا مستقبل جس سے نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس شش و پنج کے عالم میں وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ نے ان کی خاموشی سے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اس لیے فوراً وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، شاید آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اس لیے اب میں واپس جا رہا ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلے، سردار قبیلہ کی صاحبزادی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک اضطراب انگیز کیفیت میں آواز دی، رسول عربی کے معزز قاصد واپس لوٹ آؤ، اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغام میرے نام ہے، میرے باپ کے نام نہیں۔ آزردہ خاطر ہو کر نہ جاؤ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی قاصد کے قدم رک گئے، وہ واپس پلٹ آئے۔ اس کے بعد صاحبزادی اپنے باپ سے یوں مخاطب ہوئی، ابا جان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہان میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہاں کی لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا تھا؟ اصل اعزاز وہاں کا ہے، یہاں کی جھوٹی عزت و شہرت میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے خاندان کے لیے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم ہے کہ خدا کے حبیب کی نگاہ انتہاب ہمارے گھر پر پڑی ہے؟ غلاموں کی بھری آبادی میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ لیکن یہ ہماری ہی قسمت ہے کہ سرکار کی نوازش بے پایاں کہ ہم مستحق ہوئے ہیں۔ بیٹی کی یہ گفتگو سن کر باپ کے سوچنے کا انداز اس طرح یکلخت بدل گیا جیسے کوئی چونک کر کسی پرپیچ راستے سے واپس پلٹ آئے۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قاصد سے متوجہ ہوئے، سرکار سے کہہ دینا کہ فرمان علی میرے سر آنکھوں پر ہے، وہ جب چاہیں میں عقد نکاح کی مہم سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسرتوں کے خمار میں جھومتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کی طرف واپس لوٹے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی یہ بشارت سنائی، حضور قبیلے کے سردار نے رشتہ نکاح منظور کر لیا، اس کی بیٹی بھی سرکار کے حکم کی تعمیل میں سربکف ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اب دیر کس بات کی ہے؟ جاؤ نکاح کا انتظام کرو، بازار سے ضروری سامان خرید لاؤ۔ سامان کی خریداری کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند درہم عنایت فرمائے اور وہ بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوتی اسے خوشی کی ترنگ میں یہ خبر سناتے ہوئے کہتے، سرکار نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ نکاح طے فرما دیا ہے، نکاح کی مجلس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ بازار میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا، ایک منادی کی آواز کان میں گونجی، میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جانثاروں کو آواز دی ہے، سرفروش مجاہدین کا لشکر تیار کھڑا ہے، کوثر کی شراب کے متوالو چلو، خون سے بھیگی ہوئی سرزمین پر جنت کے اترنے کے دن آ گئے، خوش بختیوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور بے نقاب جلووں کا تماشا دیکھے۔ یہ آواز سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چونک پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ مومن کی ساری خوشی تو اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہے، دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو زندگی میں مسرت و نشاط کی سینکڑوں شامیں آ سکتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اسلام ہی کا سورج
गहन में आ गया तो शादी के लम्हात को खून आलूद होने से कौन बचा सकता है। ये सोचकर फौरन उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया और जो पैसे वो शादी का सामान खरीदने के लिए लाए थे उनसे सामान जंग खरीद लिया और चुपके से लश्कर के साथ हो गए। इस अंदेशे से कि कहीं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वापस न कर दें, उन्होंने अपना सारा जिस्म काले कंबल में ढांप लिया था ताकि कोई पहचान न सके, और इसी डर से जब तक वो मैदान जंग तक नहीं पहुंच गए, लश्कर के बीच में नहीं आए बल्कि किनारे किनारे चलते रहे। इस्लाम की ज़िंदगी के लिए ज़रा सरफरोशी का ये इश्तियाक तो मुलाहज़ा फरमाइए कि वो इसलिए छुप रहे थे कि कोई उन्हें मैदान जंग की तरफ जाने से ना रोक दे, और आज का नौजवान इसलिए सर छुपाने की जगह तलाश करता है कि कोई उसे मैदान जंग की तरफ ना खींच कर ले जाए। मैदान जंग में पहुंचकर दोनों तरफ की फ़ौजें सफ़े आरा हो गईं। जब खूब घुमसान का रन छिड़ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा कि काले कंबल में लिपटा हुआ कोई शख्स बिजली की तरह तलवार चला रहा है। सिर्फ उसका हाथ नज़र आ रहा था, बाकी सारा बदन छुपा हुआ था। हुजूर ने यह देखकर इरशाद फरमाया, हाथ की गर्दिश का अंदाज बता रहा है कि ये अब्दुल्ला असवद हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे? वो तो मदीने में निकाह की तैयारी कर रहे थे। चंद सहाबा ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये अब्दुल्ला असवद रज़ियल्लाहु अन्हु ही मालूम होते हैं। मुसलमानों की फतह मुबीन पर जब जंग ख़त्म हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि शहीदों और ज़ख्मों की लाशें अलहदा की जाएं। चंद शुहदा किराम की लाशें इकट्ठी की गईं तो देखा गया कि हज़रत अब्दुल्ला असवद रज़ियल्लाहु अन्हु की गर्दन पर खून की एक सुर्ख लकीर फैली हुई है, आंखें बंद थी और फूल की तरह चेहरा खिला हुआ था। उनकी नाश जैसे ही नज़र के सामने आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि अब्दुल्ला असवद के लिए जन्नत को दुल्हन की तरह संवारा गया है। खुरान जना उन्हें अपने झुरमड़ में लिए हुए आलम जावेद का दुल्हा बना रही हैं। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।